کہ اپوزیشن سائڈ پر یہ ایک مائک کیسے زندہ بچ گیا؟ نہیں، یہ ادھر سے کنیکشن لیا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب اسپیکر، پچھلی مرتبہ جب میں نے ایوان میں کچھ گزارشات پیش کی تھی، ظاہر ہے یہاں پر ایوان میں ملک کو ڈسکس کیا جاتا ہے، داخلی معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، خارجہ تعلقات پر بات ہوتی ہے، اور اپوزیشن ہمیشہ ان کمزوریوں کا تذکرہ کرتی ہے، حکومت کو متوجہ کرتی ہے، اصلاحات کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ لیکن خدا جانے ایوان جو بالادست ہے اور سپریم ہے اور آپ اس کے کسٹوڈین ہیں، اگر ہماری کوئی تقریر حکمران حلقوں کو ناگوار گزرتی ہے تو پھر اس کا بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، تمام چینلز پر اس کی نشریات بند کر دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس پر احتجاج بھی نوٹ کراؤں گا، اور آپ کی طرف سے باقاعدہ رولنگ جانی چاہیے کہ کسی ممبر اسمبلی کی تقریر کو، اگر اس کا حق ہے کہ قوم ان کو سنے اور اس کی آواز قوم تک پہنچے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت بات ہو رہی ہے جناب اسپیکر، بجٹ پہ بات ہو رہی ہے۔ میں معیشت کا ماہر نہیں ہوں، لیکن 1988 سے اسی ایوان کے اندر بجٹ سن رہا ہوں، بجٹ پر بحث ہو رہی ہوتی ہے، وہ سب ہم سن رہے ہوتے ہیں، اور ہر حکومت کو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم معیشت میں ترقی کریں گے۔ اپنے پیش کیے ہوئے بجٹ کو ہر گورنمنٹ پاکستان دوست، عوام دوست، معیشت کی طرف ایک کامیاب قدم قرار دیتے ہیں، لیکن اگر ہم گزشتہ 15-20 سالوں سے اپنی معیشت کا تجزیہ کریں، کیا ہم مجموعی طور پر نیچے آ رہے ہیں یا ہم مجموعی طور پر اوپر جا رہے ہیں؟ بدقسمتی سے ہم نے اس ملک میں وہ بجٹ بھی دیکھے ہیں جب ہمارا جی ڈی پی گروتھ منفی پہ چلا گیا تھا، اور گزشتہ سال جو آپ نے جی ڈی پی گروتھ کا ہدف ہمیں بتایا تھا، اس کا 50% بھی وہ ہدف ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں، اور مزید بھی کوئی بڑے اصلاحات اور بڑی امید ہم قوم کو نہیں دے سکے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم اخبارات پڑھتے ہیں، ہم الیکٹرانک میڈیا پر لوگوں کے تجزیے سنتے ہیں، مختلف مجالس میں ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جب بجٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ کسی ایک گوشے سے بھی اس بجٹ کی کوئی تحسین نہیں کی گئی، اور ہر طرف سے اس پر تنقید کی گئی ہے، اس کو کمزور بجٹ قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ میرے اس مشاہدے کے بعد مجھ سے یہ توقع کیسے رکھیں گے کہ میں اس بجٹ کی تحسین کروں، اس سے امیدیں وابستہ کروں، اس کو ملک کی معیشت کے لیے کوئی پیش رفت سمجھوں، بہتری کی طرف اس کو پیش رفت سمجھوں؟ تو ظاہر ہے کہ جو عمومی رائے سامنے آ رہی ہے وہ اس بجٹ کے حوالے سے کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے، بلکہ مسلسل تنقید پر مشتمل اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔
جناب اسپیکر، کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پرامن ماحول ملے۔ ہمارے ملک میں 9/11 کے بعد ہم مسلسل میدان کارزار بنے ہوئے ہیں اور لڑائیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، جو کسی زمانے میں جرم تصور کیا جاتا تھا۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے اور سرے سے محسوس ہی نہیں کیا جا رہا کہ یہاں بد امنی ہے، یہاں لوگ محفوظ نہیں ہے۔ جتنے باعزت لوگ، جن کو کم از کم اپنے صوبے میں میں جانتا ہوں یا بلوچستان میں میں جانتا ہوں، کوئی باعزت انسان بھتے دیے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتا۔